اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آنا. اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید. دوستو بیٹھ جاؤ, لائٹ بعد میں لگانا, بیٹھ جاؤ. قرآن مجید اٹھائیے سورہ کہف میں. بڑی آپ کو سادی مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ سمجھانا مقصود ہے. یہاں شعر پڑھ جانے یا ترنم بیان کر جانا وہ بعد میں ہم سنیں گے کیونکہ وہ بھی غذا ہے, لیکن یہاں میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ مقصد ہے کہ آپ سب تک یہ پیغام پہنچے اور آپ کے دلوں میں یہ باتیں سرایت کر جائیں. کہ دقیانوس بادشاہ تھا جس کے ڈر سے وہ اتنا جابر بادشاہ تھا کہ وہ کہتا تھا, اس کا حکم تھا, اس نے کہہ رکھا تھا کہ میری حکومت میں کوئی بندہ بھی اللہ کا نام نہیں لے گا, اور جو اللہ کا نام لے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا, اور سب مجھے ہی سجدہ کریں گے. اور اس کے دور میں یہ آتش پرستی ہوئی, بہت کچھ ہوا. خیر یہ ایک لمبا پورا قصہ ہے. تو اللہ کے ولی اس کے ڈر سے, اپنے مالک کو یاد کرنے کی غرض سے وہاں سے چل پڑتے کہ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں, دور ایک غار کی طرف جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے کتا چل پڑتا ہے. توجہ ہے, ایک کتا چل پڑتا ہے. وہ اس کتے کو پتھر مارتے ہیں, بگاتے ہیں. ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ کتا بھونکے گا اور ظالم جابر حکمران کو ہمارا پتہ چل جائے گا. کتا عرض کرتے اللہ کے ولیوں, میں جانتا ہوں تم اللہ کے ولی ہو, میں تمہیں نہیں بھونکوں گا. یہاں ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ کتا جانتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہیں بھونکوں گا. آج جو انسان بھونکتا ہے وہ مجھے بتائیے اس سے افضل ہے کہ اس سے کم تر ہے؟ تو وہ کتا کہتا ہے کہ میں بھونکوں گا نہیں, بلکہ میں آپ کے غار کے باہر پہرا دوں گا, میں آپ کی حفاظت کروں گا. چل پڑتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے وہ جو کتا ان کی سنگت میں آیا, آج اس کا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ وہ تم آیت پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے اب وہ آیت پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا؟ کیوں ملتا ہے بھائی؟ کتا ہے, ناپاک ہے, نجس ہے, کیوں اس کا نام مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہو نماز میں؟ جو کتا اللہ کے ولیوں میں آ جائے, حکم ہو گیا قیامت تک کے آنے والے مسلمان مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز میں بھی یہ آیت پڑھتے رہیں گے, اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر کوئی گناہگار بدکار اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی خوش اتوار ہو جاتا ہے. یہاں ایک شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ربائی مجھے یاد آ رہی ہے, آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی. آپ گلستان سعدی میں لکھتے ہیں, گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل اویز تو مستم, بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم, جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہوما خاکم کے ہستم. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حمام میں غسل کر رہا تھا کہ ایک دوست نے مجھے خوشبودار مٹی پکڑائی. اس کی خوشبو نے مجھے اس قدر مست کر دیا, میں اس کی محویت میں ڈوب گیا. میں نے اسے سوال کیا کہ تم مشک ہے, عنبر ہے, کیا ہے کہ تیری خوشبودار مٹی نے, تیری خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے؟ تو وہ بولی میں تو وہی مٹی ہوں جسے تو اپنے قدموں میں رونتا پھرتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے لیے میرے اوپر گلاب کا پھول اگایا تھا. وہ میرے ساتھی نے, میرے دوست نے مجھ میں یہ اثر کر دیا ہے
کہ مجھ میں بھی خوشبو آ رہی ہے، ورنہ میں تو وہی خاک ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، گلاب کا پھول مٹی پہ اگائے تو شیخ سعدی مست ہو جائیں۔ اگر اس بندے میں اس گلاب کی خوشبو ہو جائے، اللہ کے ولی کی نسبت کی خوشبو ہو جائے، تو کیا یہ انسان حشر میں مست نہ کر دے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بتا دوں گا سرے محفل، دکھا دوں گا سرے محشر، وہ میرے دل میں ہوں گے اور دنیا ڈھونڈتی ہوگی۔ عاشقوں کے لیے تو یار ہی سب کچھ ہے۔ عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، درس و سب کو درس و دفتر راہ شویست۔ عاشقاں را شد مدرس و حسن دوست، درس و دفتر و سب کے راہ رویست۔ کہ عاشقوں کے لیے تو درس بھی، سبق بھی، دفتر بھی، ہر چیز اپنے یار کا چہرہ ہوتا ہے، اپنے یار کا حسن ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی خدمت میں آنے والا ناقص بھی کامل ہو جاتا ہے۔ کیمیاں پیدا کن از مشتے گلے، بوسا زن بر آستانے کاملے۔ اگر تو اپنے اس ناقص جسم کو کیمیا بنانا چاہتا ہے، اس پیتل کو سونا بنانا چاہتا ہے، تو کامل کے آستانے پر آ کر بوسا دے دے۔ دوستان گرامی قدر، گجروں کو گاؤں ہے، گجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے آپ کی مثال دینا چاہتا ہوں، طنز نہیں، تنقید نہیں، میں بھی گجر ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دودھ بازار میں قیمتاً فروخت ہوتا ہے، دودھ بازار میں قیمتاً فروخت ہوتا ہے، اور پانی کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اگر کوئی قوم دشمن اس دودھ میں پانی ملا دیتا ہے تو پانی زبان حال سے دودھ کو کہتا ہے کہ میں تو بے قیمت تھا، میری تو کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن تیرے ساتھ مل گیا، میری بھی قیمت بڑھ گئی۔ سنیے سنیے سنیے، بات پوری سنیں۔ اور وہ دودھ زبان حال سے کہتا ہے کہ ہاں تو بے قیمت ہے، تو کسی کام کا نہیں، تجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، لیکن تو میرے ساتھ نہ ملتا تو قیمت کہاں سے پڑتی؟ تو دوستان گرامی قدر، ہم تو بے قیمت ہیں، جب کسی قیمت والے کے ساتھ ملتے ہیں تو قیمت بنتی ہے۔ کوٹ کا کپڑا 500 روپے گز والا بھی ہو تو وہ درزی کی دکان پہ اس کے پرزے، اس کے ٹکڑے، اس کی قطریں پاؤں کے نیچے رونگتے پھرتی، اور کبھی ڈرائی کلینر کے پاس وہ الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ اور 5 روپے گز والا کپڑا اگر قرآن پاک کے غلاف کو لگا دے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ 5 روپے گز والا کپڑا کھدر کا، جسے پوچھتا ہی کوئی نہیں، قرآن پاک کے غلاف کو لگا دے، ہر بندہ کھولنے سے پہلے بوسا لیتا ہے۔ 500 روپے گز والا دکان پہ پھر رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں، 5 روپے گز والا ہے، اگر گھر میں دھویا جاتا ہے، کسی برتن میں اس کو دھوتے ہیں، اس کا پانی برتن میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد چھت کے اوپر ڈالتے ہیں، پاؤں کے نیچے پانی نہیں آنے دیتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ نسبت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، K2 ہے، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن صفا مروہ قرآن میں کیوں آ گئی؟ ان کی نسبت ایک اللہ کی ولیہ کے ساتھ ہوئی۔ کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کی ولیہ کے ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیے، وہ صفا و مروہ، اس کی نسبت اللہ کی ولیہ کے ساتھ، وہاں جا کر چکر لگاتے ہو، قرآن میں اس کا نام پڑھتے ہو۔ دوستان گرامی قدر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے اولیاء کی سنگت کیا کرتی ہے، کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کی خیرات آج ہم لیے پھرتے ہیں، آپ کے اساتذہ و شیوخ کی تعداد 4000 کے قریب کتابوں میں آتی ہے۔
ان میں ایک نام حضرت بہلول دانا مجذوب رحمتullah علیہ کا بھی آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کسی سے صرف پڑھتے ہوں گے، کسی سے نحو پڑھتے ہوں گے، کسی سے منطق پڑھتے ہوں گے، کسی سے گرامر سیکھتے ہوں گے، کسی سے کچھ پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ بہلول دانا مجذوب سے کیا پڑھتے تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمتullah علیہ بشر حافی رحمتullah علیہ کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ مرید عرض کرتے ہیں حضور شرم آتی ہے، لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہارا امام، تمہارا استاد، تمہارا پیر، شرق سے لے کر غرب تک لوگ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں، علوم شریعہ کا پتہ لیتے ہیں، لیکن یہ ننگے پاؤں چلنے والے دیوانے کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ مسکرا دیے، فرماتے بیٹا تم سب آتے ہو مجھ سے علوم شریعہ کا پتہ لینے، لیکن میں اس کے قدموں میں جاتا ہوں شریعت والے کا پتہ لینے۔ میں ان کے قدموں میں جاتا ہوں شریعت والے کا پتہ لینے کے لیے۔ حضرت امام شافعی رحمتullah علیہ کو دیکھیے،